صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین کاموں میں سے ایک بہت اچھا کام ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔ وما يشعرون أيان يبعثون، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ کوئی نہیں، وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ بل هم منها عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، اور کافر بولے، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہو۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، تم فرماؤ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جتنے غیب ہیں آسمان اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ إِنَّ
هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب العالمین کا پیارا کلام ہمیں نصیحتیں بھی فرما رہا ہے، اور رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے. تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پیغام ہدایت کو، اس پیغام رحمت کو ہم اس طرح بھی مضبوطی سے تھام لیں کہ روزانہ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اس کے مفاہیم کو سمجھنے والے بن جائیں. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج کے اس دور میں بہت آسان تفسیر صراط الجنان ہمارے سامنے ہے. اور اگر ہم چاہیں تو اس کو دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ سے www.dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے اس کو آرڈر کر کے منگوا بھی سکتے ہیں. ذوق قرآن ہونا چاہیے. راہیں بہت ساری ہیں. اللہ کریم ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے روشن اور چمکتا دمکتا کرے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے صحت مند کیسے رہیں. ابھی بلا تاخیر ایک کلام شامل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں. اور جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے،
دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کس سے تیرے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر آقا کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر اور بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری
پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر اور بے لقائے جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ چھوڑ کر اور حشر میں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو حشر میں پھرتے ہیں عدو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم اور بے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم اور بے مسیحا چھوڑ کر اور مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر
گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا زبردست کلام شامل ہوا سلسلے میں. اللہ کریم جل وعلا اس کلام کی برکتیں مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے، اور عشق پھر اپنی مستی خود رکھتا ہے. یہ ہنسوں کو رلانے کی طاقت رکھتا ہے اور روتوں کو ہنسانے کی خوبی بھی اس میں موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب اس کی ڈائیورجن ہو اور لو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لگی ہو تو پھر عشق کے کیا جلوے ہیں اس کلام میں بھرپور انداز سے اس کو بیان کیا گیا کہ ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. اس عشق و مستی کی یہ داستان ہے جو اس کلام میں بیان ہوتی ہے. اللہ کریم ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا ہمیں نصیب فرمائے. حضور کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا اگر ہم ذہن بنا لیں گے اور اس کے لیے ایفرٹ بھی کریں گے تو انشاءاللہ زندگی سکون والی گزرے گی. اگر انشاءاللہ آسائش بھی ہوگی اور آرام بھی ہوگا. آسائش صرف فراوانی کا نام نہیں، مال دولت یہ زیادہ ہو جائے اس کا نام نہیں، اطمینان قلبی کا نام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر جب ہم عمل کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون عطا فرمائے گا. وہ دلی سکون ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ مشکلات کے آگے ہمیں پہاڑ جیسا حوصلہ عطا کرے گا. سلسلے کا آج ہمارے عنوان ہے صحت مند کیسے رہیں. صحت مند کیسے رہا جا سکتا ہے. مبلغین سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ صحت مندی ہے کیا. سنتے تو یہ ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. یہ ہزار نعمت کیسی تندرستی میں پوشیدہ ہے؟ آصف صاحب اگر اس بات کا جواب ارشاد فرمائیں. اصل میں موضوع ایسا ہے کہ ہر عمر کا جو طبقہ ہے، جی، چاہے وہ بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں اور پکی عمر کے جنہیں ڈھیر عمری ہم کہتے ہیں، تو اس کا تعلق تو ہر طبقے سے ہے. اب رہا یہ سوال کہ پہلے اس سے کہ ہم آگے بڑھیں کہ صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو واقعی آپ نے ایک بنیادی سوال اٹھایا کہ صحت مندی ہے کیا. جی، اصل میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وہ چیز بیچنے والے ہیں نا، تو ہمارے ہاں تو ایک اسٹینڈرڈائزڈ باٹ ہوتے ہیں یا وہ کیا کہہ لیں کہ وہ اسکیل ہوتے ہیں، ڈیجیٹل اسکیل نئے آ گئے. تو بہت دور دراز علاقے میں چلے جائیں نا، انہوں نے کوئی پتھر رکھا ہوتا ہے، ایک پتھر ہوتا ہے، تو انہیں کہو کہ 1 کلو چاہیے، تو وہ ایک سائڈ پہ وہ پتھر رکھیں گے اور دوسری جانب میں وہ چیز رکھیں گے. تو وہ پتھر اب کتنا ہے وزن اس کا ہمیں نہیں پتا، اسے مجھے یہ کیا ہے، یہ ہمارا کلو ہے جناب. اچھا وہی کلو اگر آپ تھوڑا وزن کر لیں اور کوئی تھوڑا 10 کلومیٹر دور جا کے پوچھیں تو وہ بھی ایک پتھر رکھے گا تکڑی کے اندر اور آپ کو چیز تول کے دے گا. کوئی بھی چیز، اخروٹ بھی ہو سکتے ہیں، مونگ پھلی ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کہے گا جناب یہ کلو ہے. تو ہر ایک نے اپنا اپنا کلو بنایا ہوا ہے. تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو صحت کے حوالے سے بھی ہم میں سے ایک تعداد ہے جس نے اپنا صحت کی ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں صحت مند ہوں کیوں کہ مجھے کبھی دوائی نہیں کھانی پڑی. تو جو دوائی کھاتا ہے وہ صحت مند نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. اب وہ کہ مجھے دوائی کبھی نہیں کھانی پڑی، تو صرف ایک ججمنٹ کے طور پہ پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے بدن کے 3 حصے کر لیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جو آپ کے یہ سینے سے لے کر سر تک، آپ بتائیے کہ کیا آپ کا دل نارمل پوزیشن میں ہے. آپ کا ہاں ہے، چیک کروا کے دیکھ لیں. اگر آپ چلتے ہوئے ہانپنے لگتے ہیں اور جناب تھوڑی دیر کام کر کے آپ تھک جاتے ہیں تو ذرا چیک تو کروائیں. اچھا پھر کھانسی آپ کو جاتی نہیں، سردیاں ادھر سے آتی ہیں، ادھر سے پتہ سردی کا تب چلتا ہے جب آپ کو کھانسی شروع ہوتی ہے.
علامت بن گئی نا. اب کھانسی کے ساتھ بلغم یہ وہ سب ہوگا تو اب آپ بولیں گے نہیں جی مجھے کبھی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑی. دوائی آپ نے نہیں کھائی, ضرورت ہے آپ کو. تو مگر ججمنٹ, اب جس کو جتنے امراض ہوں گے, کسی کو جناب یہاں پٹھوں کا درد ہوگا, کسی کو سر میں درد ہوگا, کسی میں کچھ ہوگا, کسی میں کچھ ہوگا. تو یہ حصہ. دوسرا حصہ جو مین ہے نا, دونوں کا سینٹر ہے, وہ ہے ہمارا پیٹ کی گولائی. اب اس کے اندر رب تعالیٰ نے ایک نظام ایسا رکھا ہے کہ وہ قریب قریب ہے ساری چیزیں جو ہمارے بدن کی نشو نما, بدن کی صحت میں اور بیماری میں ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہیں. یعنی سینٹرل پارٹ ہے ان کا کہ اگر آپ کے پیٹ کے اندر پرابلم ہے نا, تو آپ کا نہ تو سر صحیح رہے گا, نہ آنکھیں صحیح رہیں گی, نہ کان صحیح رہے گا, نہ آپ کے ہاتھوں کی ہڈیاں صحیح رہیں گی, نہ آپ کے پاؤں صحیح رہیں گے, نہ آپ کے گھٹنے صحیح رہیں گے. وہ سارا معاملہ چلتا ہے. اب اس میں کیا ہے, جگر ہیں, پھیپھڑے ہیں, گردے ہیں اور میدا ہے, یعنی گویا یہ فنکشن ڈپارٹمنٹ ہے, بہت کچھ ہے. اب اس میں جب اگر گردوں میں پرابلم ہے تو اب آپ کا مسئلہ شروع ہو جائے گا. اب آپ کہیں گے مجھے, میں صحت مند ہوں, اور ادھر حالت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے پیشاب بار بار آتا ہے, مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے, یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو گردوں کا پرابلم ہو. پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے, لیکن آپ کے جسم میں ایسا درد فیل ہوتا ہے, اور جب آپ کو میٹھا کھا لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں جیسے کہ نا طوطے اڑ جاتے ہیں, ویسا آپ کے وہ کیا کہتے ہیں بھاری پن ہونے لگ پڑتا ہے. اور آپ کے میں صحت مند, ذرا چیک کروائیں شوگر, پتہ چل جائے گا. آپ کے 1-2 سال ایسے ہی گھومتے رہے, جب چیک کروائی تو پتہ چلا شوگر تو بہت ہائی ہو چکی ہوئی ہے, تو آپ صحت مند ہیں. تو مقصد یہ کہ ایک وہ جس کو میں صحت سمجھتا ہوں, اور دوسرا وہ جس کو علم طب, جس کو علم الابدان بھی کہتے ہیں, علم طب جس کو صحت سمجھتا ہے, اگر ہم اس کی مانیں گے. یہ تو گاڑی کا جو کاریگر ہے, جو مکینک ہے, وہ انجینئر ہے, وہ بتائے گا کہ آپ کی گاڑی کی پوزیشن کیا ہے. اب تو ایسے جدید نظام آ گئے کہ وہ اگر آپ بیٹری لے کے جائیں گے نا گاڑی کی, تو اس کے ساتھ وہ لگائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ بیٹری اب اتنے فیصد رہ گئی ہے, 37% رہ گئی ہے, 50% رہ گئی ہے, 25% رہ گئی ہے, اور نیچے میسیج آ رہا ہوگا کہ اس کو جناب آپ تبدیل کریں. اسی طرح سے اب یہ ساری چیزیں آ چکی, آپ تھوڑا چیک اپ تو کروائیں اپنا, پتہ چل جائے گا. آپ دیکھیں گے آنکھوں میں اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے اگر, تو آپ پڑھیں گے, آپ کے سر کو درد ہوگا, آپ کے جناب یہاں سے پٹھے کھینچیں گے, تو آپ مشورہ دیا جائے گا آپ کو کہ آپ جا کے اپنی نظریں تو چیک کروائیں, نگاہیں. اب نظر جب چیک کروائی تو پتہ چلا ایک دم ہی جناب 5 نمبر لگا ہوا ہے آپ کو چشمہ. یہ اب صحت کا ایک وہ تصور جو میں نے پالا ہوا ہے, ایک صحت کا وہ تصور جو علم ابدان, علم طب والوں نے, اب وہ ڈاکٹر ہے, حکیم ہے, اور بھی طریقہ علاج ہیں, انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ہیں, اور یہ معیار ہے, اسٹینڈرڈ ہے, اسکیل ہے, آپ اس میں سے اپنے آپ کو گزاریے صحیح کسوٹی سے, ٹھیک ہے, پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کی صحت کتنی ہے اور کیسی ہے. دوسری ججمنٹ, اگر آپ معمولات زندگی اپنے صحیح انجام دے رہے ہیں, آپ کی نیند میں کوئی پرابلم نہیں, آپ کو نیند اچھے سے آتی ہے, اور اٹھنے کے بعد آپ اچھی طرح سے جاگتے ہیں, یہ بڑا اہم ہے. آپ نے آفیسز میں دیکھا ہوگا صبح صبح آئیں گے, ابھی 8 بجے جیسے آفس شروع ہوتا ہے, آپ 8:30 چلے جائیں, 9 بجے چلے جائیں, وہ بیچارے اونگ رہے ہوتے ہیں. یا اللہ, یہ کیا ہے, آپ جاگنے کے بعد بھی جاگ نہیں رہے یار, یہ کیا مسئلہ ہے. رات کو آپ نیند اگر پوری کر کے رہے ہیں تو یہ کیا ہے, یعنی کہ بیچ میں مسئلہ کچھ ہے. صحیح, پنجابی میں وہ جگہ نا گل وچوں ہو رہے کچھ, تو اب بیچ میں کچھ بات ہے کہ جو آپ کو جو غنودگی آ رہی ہے نا, کسی وجہ سے آ رہی ہے کہ آپ کی یا تو نیند پوری نہیں ہوئی, یا آپ کو کوئی ایشو ہے, صحیح, آپ کے بیٹھنے میں ایشو ہو سکتا ہے. تو صحت کے لیے آپ کو جو کوشش یا آگاہی یا شعور یا احتیاطیں بہت پہلے سے کرنی پڑیں گی. اگر آپ کمر درد سے بچنا چاہتے ہیں تو جو رول اینڈ ریگولیشن جو علم طب نے دیے ہیں کہ آپ نے کمر کے درد سے بچنے کے لیے ایسی پوزیشن پہ سونا ہے, اس پوزیشن میں ایسی کرسی پر آپ آفس میں بیٹھیں کہ آپ کی ٹیک لگی ہو, کمر کو آپ خالی چھوڑ کے نہ بیٹھیں. اگر آپ جھک کے بیٹھنے کے عادی ہیں تو آپ کے کندھے میں درد ہوگا. اگر آپ نیچے بیٹھنے کے عادی ہیں تو نیچے بیٹھنے کی پوزیشن ہے, الحمدللہ اسلام نے بھی تعلیمات دی, اس کے مطابق آپ بیٹھ جائیے. پھر کھانے میں اسلام نے کیسی رہنمائی دی کہ آپ کھانے میں جب بیٹھیں گے
تو آپ کی پوزیشن یہ ہونی چاہیے اور اسی پوزیشن میں فائدہ ہے. اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو اس کے نقصانات یہ ہیں. یہ فرض یا واجب نہیں قرار دیا, لیکن کچھ چیزیں سنت ہیں, کچھ مستحبات میں سے ہیں, لیکن ان پر عمل کی وجہ سے ہماری جو آگے کی لائف ہے نا, تو جس نے اپنا بڑھاپا اچھا کرنا ہے نا, وہ احتیاط جوانی میں کر دے. کیا بات ہے سر. اور اگر اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتا, صحت مند رہنے کے لیے ایک بہترین اصول یہ ہے کہ بڑھاپا اچھا کرنا ہے تو جوانی میں جوانی بہتر کر لے. واہ. اگر نہیں سمجھ میں آ رہی بات تو کسی بوڑھے سے مشورہ کر لے, سمجھدار بوڑھے سے کرنا, وہ بتائے گا, کیا بات ہے. وہ بتائے گا کہ جناب جوانی ایسے گزاریں. تو کیونکہ فرق ہوتا ہے. ہاں جی, بوڑھے ایسے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو 2 بندے بھی مل کے اٹھائیں تو بیچارے اٹھ نہیں پاتے. اچھا, اس میں ایک بڑی چیز ہے کہ ہم ڈال دیتے ہیں کہ جناب ہماری تو قسمت میں یہ ہے. عدنان بھائی, قسمت میں یہ ہے. بھائی اگر آپ کنکر پڑے ہوئے روڈ بنتا ہے نا, تو وہ جسے کیا کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے جاتے ہیں کنکریٹ, پھر اس کو جناب بلڈوزر سے اس کو پلس کیا جاتا ہے. پہلے یہ بھی طریقہ کار بھی تھا, اب تو کارپوریٹڈ روڈ شروع ہو گئے. بہرحال تو آپ وہ کنکر ہی کنکر ہیں, وہاں پہ پتھر ہی پتھر ہے. اب وہاں پہ جب آپ ننگے پاؤں جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاؤں میں ورم ہو اور نیچے سے جناب آپ کے تلوے زمین پہ نہ لگیں بعد میں, اور پھر آپ کہیں گے یار میری قسمت میں یہ تھا. پیارے بھائی, قسمت کے ساتھ تدبیر بھی ہے. یعنی آپ ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے سردی میں جی, اور اس کے بعد آپ کے مجھے سردی لگ رہی ہے, مجھے ٹھنڈے کو زکام ہو گیا, تو بھائی سردی میں گرم پانی سے نہا لیتے. آپ اس میں بھی اچھا دیکھیں, ایک طب کا ہے, بات کہتے ہیں کہ آپ سردی گرمی جو نا ایک ہی پانی سے نہائیں, گرم نہ کریں. اب وہ ایسا جسم بھی تو چاہیے. اب جو ایسا ہے کہ جس کو بخار ہو جاتا ہے, وضو بھی ٹھنڈے پانی سے کرے تو بخار ہو جاتا ہے, اب وہ کیا کرے؟ تو اصل میں صحت کے لیے جو اصول ہے نا, وہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. ایک چیز آپ کو چلتی ہے خالد بھائی, صحیح, مجھے نہیں چلتی. میں وہ چیز کھا سکتا ہوں, عدنان بھائی وہ نہیں کھائیں گے, پرہیز کریں گے. تو اس میں بھی فرق تو ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہ سردی اس چیز کا نام ہے, خوب جناب وہ گاجر کا حلوہ ہو, اوپر کھویا ڈالا ہو, اور مزے سے جناب گرم کر کے آپ ساتھ میں لیں قہوہ یا چائے, اور پھر وہ کھائیں. اچھا, پھر یا تو آپ وہ سون حلوہ لے لیں جو ہمارا کا مزہ سا آنے لگا, وہ ہے. پھر آپ کاجو, بادام, پستے, اخروٹ, یہ وہ اور میوہ, یہ اس قسم کی چیزیں آپ کھائیں. تو یہ بھی ہر ایک کو نہیں چلتی. صحیح. میں نے اپنے طبیب سے مشورہ کیا کہ میں کاجو کے حوالے سے مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا آپ نہیں کھائیں. میں نے وہ کافی کوشش کی 2-4 مہینے بعد کہ یار کچھ گنجائش. انہوں نے مجھے مسئلہ بتایا کہ اس میں یہ پرابلم ہے, آپ کو نہیں چلیں گے. اب میں جناب کہوں یار کاجو تو بڑی مفید چیز ہے, تو کھانے چاہیے, یہ کیوں منع کر رہا ہے؟ طبیب منع کر رہا ہے نا, تو مجھے چاہیے میں رک جاؤں. تو صحت کا تعلق صرف ڈاکٹر سے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مشینری خود بگاڑیں جی, اور جا کے جناب آپ ڈاکٹر کو کہیں آپ دوائیاں دے دو. یعنی گاڑی میں نہ پیٹرول سائز ڈلوانا ہے, نہ موبائل کو چیک کرنا ہے, نہ پانی کو چیک کرنا ہے, اور گاڑی کو چلانا بالکل سمجھ لیں کہ ویسی طریقے سے. سمجھ رہے ہوں گے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں بائک ہے یا ویسے طریقے سے بھی چلاتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی اس کی ریس کب دینی ہے, اور بالکل اس کو انجن کو ایسا وہ غیر فطری طریقے سے چلائیں گے. کوئی انجن بھی معافیہ مانگتا ہوگا, یار کون آ گیا. کمپنی بھی اگر وارنٹی دیتی ہے تو وہ چند مخصوص صورتوں میں دیتی ہے, ایسا ہوگا تو ہم ریپیئر کرتے ہیں. اب ہم نے اس کو جناب بالکل چلانے میں کوئی احتیاط نہیں کی, نہ رول کے مطابق چلایا, اور پھر وہ خراب ہو جائے, پھر ہم کاریگر کے پاس جا کے بولیں ورکشاپ والے کو کہ یار اس کو صحیح کر دو. تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ ہمارے صحت مند رہنے میں سارا کردار ڈاکٹر کا ہی نہیں ہے, ہمارا اپنا بھی ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کیا ہم کس جگہ سانس لے رہے ہیں. صحیح. اور آج کل تو بہت شعور بڑھ گیا. پانی کے حوالے سے دیکھ لیں کہ پانی ایک دور تھا کہ وہ جو نلکا وہ جو ہاتھ سے جسے پنجابی میں گیڑنا, اب وہ ایک جب کرتے تھے پمپ چلاتے تھے, ہینڈ پمپ بھی کہتے ہیں اس کو, تو ہاتھوں سے چلانے والا پمپ, اس میں پانی نکل آتا تھا اور وہی پینے کا کام آتا تھا. اب اسی شہر میں دوبارہ گیا تو دیکھا تو وہاں پر زمین سے جو پانی نکلنا وہ پینے کے قابل ہی نہیں ہے. سارا شہر جناب وہ بوٹل خریدتا پھر رہا ہے, وہ پانی زمین سے نکلا ہوا نہیں پی سکتے. اب پانی آپ نے پینا ہے, آپ کو صاف اور ستھرا پانی پینا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا آپ یہ پئیں وہ پئیں, ایک ہے صاف ستھرا پانی پئیں. صحیح. تو جو آپ کا پیٹ ہے نا, اس کے اندر جو اعضاء ہیں, جو آپ کے وہ سینے میں مسائل ہیں, تو پانی کا بھی اس میں بڑا
دخل ہے. بالکل جی. تو بات میں وہیں پہ ختم کروں گا کہ صحت مند رہنے میں ہمارا کردار زیادہ ہے ڈاکٹر کا کام. ڈاکٹر ہمارے بگڑی ہوئی چیز کا علاج کرتا ہے. صحیح، لیکن ہم بالکل بگاڑ ہی کر لے کر جائیں، یہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم ہمیں عقل و شعور اس نے عطا فرمایا ہے، اسے استعمال کرنے کی توفیق بھی دے، اور بندے کو بھی کچھ محتاط ہونا چاہیے. میں کیا کر رہا ہوں، اس کا کیا نتیجہ آئے گا، میں کیا کھا رہا ہوں، اس کا اثر کیا آئے گا، میں کیا پی رہا ہوں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. یہ ساری چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں گی اور اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہوں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ بڑا سکون رہے گا. اور آصف صاحب نے گفتگو میں ایک بات یہ بھی کہی کہ بندہ دیکھ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے. کھانا پینا اس کو ہے، لیکن میں عدنان بھائی سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا، عدنان بھائی کھانا پینا یہ انسان کی زندگی کا ضروری حصہ ہے. کیا کھائے پھر اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، اور کیا پیے اس کی بھی ایک تفصیل ہے. اچھا، یہ جو پانی کی بات ہوئی اس پر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مافیاز کا بھی بڑا کردار ہے پانی کو بگاڑنے میں اور اپنی دکانیں چمکانے میں. یہ ایک الگ ہے، اور اس پر جن کو کام کرنا چاہیے وہ کرتے ہوں گے یا ان کو کرنا ہی چاہیے. بہرحال لیکن یہاں سمجھنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. اصول کھانے پینے کا یا صحت مند رہنے کا ہے، اور صحت مند رہنے کا تعلق نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی سے کیا کھا پی رہا ہے، اور دوسری طرف چلے جائیں تو جو صحت کے اصول بیان کرتے ہیں ڈاکٹرز، طبیب، حکیم وغیرہ، یا جو بھی جسمانی عوارضات کو لاحق خطرات اور بیماریاں دور کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا کردار ہے، معالجین کا کردار ہے. لیکن قرآن کا اس میں کیا معاملہ ہے؟ قرآن کیا علم طب کو بیان کرے گا؟ کیا قرآن ہمیں یہ بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہاری صحت کے لیے کیا بہتر ہے؟ کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی، اسلام دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ اس قدر کامل و اکمل ہیں کہ یہ ہمارے جہاں دینی اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہاں چونکہ ہم نے اس دین پر عمل اسی دنیا میں رہ کر کرنا ہے. عبادت کے لیے صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے اور تندرست ہونا ضروری ہے. چونکہ صحت مند بندہ اللہ تبارک تعالیٰ بیمار بھی اس پر بھی عبادت جو ہے وہ لازم ہے اس کی کیفیت کے اعتبار سے. لیکن صحت مند آدمی اچھے انداز میں عبادت کر سکتا ہے، تو اپنی صحت کو بھی اچھا رکھنا چاہیے بندے کو. اب چونکہ اس کی عبادت اور عبادت سے رب کی رضا نصیب ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب پانے کے لیے جب بندے کو اچھی صحت جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے، تو پھر اچھی صحت کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ وہ رہے گی کیسے اچھی صحت. اس کے لیے اسلام نے، دین نے، چونکہ بنیادی چیز تھی اس لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ کی صحت اچھی اس انداز میں رہے گی، اور اس کو بتانے میں مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت پر قوت اور طاقت حاصل کرنا ہے. کہ بنیاد جب اچھی ہوگی، چیز حلال اور حرام کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر بھی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ جب بندہ حلال کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات وہ بندے کی جسم پر، اس کی صحت پر جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے، اور وہ اچھے انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر سکے گا. تو ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں چھوٹے سے جملے کے اندر، ویسے تو طویل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رہنمائی ہے، لیکن ایک جملے میں وہ ایک واقعہ بھی ہے اس پر. خلیفہ تھا ہارون رشید، اس کے پاس ایک عیسائی طبیب آیا، وہ کہنے لگا کہ بھائی علم تو دنیا میں دو ہی ہیں، ایک علم ادیان اور ایک علم ابدان. ایک اجسام کا علم ہے اور دوسرا جو ہے وہ ادیان کا، دینوں کا علم ہے. تو یہ آپ کا جو اسلام ہے یہ ادیان کے متعلق تو گفتگو ہے اس کے اندر، لیکن ابدان کے بارے میں بھی کچھ ہے. قرآن میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا بیان ہے، تو ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. تو وہ جو خلیفہ ہارون رشید تھا، جب اس کے پاس اس نے عیسائی نے یہ بات کی، تو اب یہ بات بڑی عجیب و غریب قسم کی تھی، لیکن وہاں جو ہے وہ حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی وہاں موجود تھے. تو جب اس عیسائی طبیب نے یہ بات کہی نا، تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا تم یہ بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو پوری کی پوری طب ہے نا وہ آیت کریمہ کے ایک چھوٹے سے حصے میں بیان فرما دی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنو، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرماتا کلو وشربو ولا تسرفو. ارشاد فرمایا کھاؤ پیو اور بیجا خرچ نہ کرو، اسراف نہ کرو. ارشاد فرمایا فضول خرچی نہ کرو. اب فضول خرچی نہ کرو
اسراف نہ کرو، کھاؤ اور پیو۔ اسراف کیا ہے؟ پھر اس کی جو ہے نا وہ آگے مزید علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ اسراف یہ ہے بھوک نہ لگی ہونے پر کھانا اور بھوک ختم ہو جانے کے بعد بھی کھاتے رہنا، یعنی بندہ سیر ہو گیا اب بھی کھا رہا ہے، یا بھوک نہیں لگی پھر بھی کھائے چلے جا رہا ہے۔ اسی طرح جو حرام ہے اس کی طرف بھی ہاتھ بڑھا رہا ہے، یعنی اس سے وہ رک نہیں رہا۔ فرماتے ہیں یہ سب کا سب اسراف میں داخل ہے۔ اور واقعی جب آدمی کھائے پیے اور زیادتی نہ کرے، اسراف نہ کرے، بھوک لگنے پر کھائے اور جب بھوک باقی ہو تو اپنا ہاتھ روک لے، یہ ادب اس کو جو ہے وہ کھانے کا بیان کیا گیا۔ اور اللہ تبارک تعالی، اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جو بندے کی صحت کو یا انسان کو صحت مند رکھنے کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ بیماریوں میں سے کہا گیا ہے کہ 90% بیماریاں جو ہے نا وہ پیٹ کے امراض سے ان کا جو ہے وہ پیٹ سے ان کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ آگے جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اسی حضرت ابن سالم رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا دین آپ دیکھیں کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی گندم کی روٹی ادب سے کھا لے نا، ادب کے مطابق اس کو کھا لے تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اللہ ادب سے کہا گیا، ان سے پوچھا گیا جناب یہ ادب کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ادب یہ ہے کہ جب بھوک لگی ہو تو کھائے اور جب سیر ہونے سے پہلے ہاتھ روک لے، جو ہے وہ کھانا ترک کر دے۔ آپ دیکھیے یہ خل بھائی ہے مشکل، لیکن اگر بندہ یہ دیکھے نا اس کے مقابلے میں جو چیز مل رہی ہے وہ ہے صحت، اس کو پانے کے لیے لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اگر فائدے کی طرف نظر ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ ویسے اتنا مشکل ہے نہیں، اگر آدمی جو ہے وہ اپنی روٹین بنا لے اپنے آپ پر۔ بہت دیکھیں لوگ جو ہے وہ صحت مند رہنے کے لیے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے سب کچھ کریں گے، جم جوائن کریں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، بھاگیں گے دوڑیں گے، نہ جانے کیا کچھ کریں گے، لیکن شاید جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اسلام، یعنی افراط اور تفرید کا شکار، چھوڑنا ہے تو سب کچھ ہی چھوڑ دینا ہے اور کھانا ہے تو پھر کھاتے ہی چلے جانا ہے۔ حالانکہ اسلام نے، دین نے ہمیں جو ہے وہ توازن کا درس دیا ہے۔ یہ توازن کا درس جو ہے آپ دیکھیے یہ وہ اسلامی تعلیم ہے کہ جو ہر جگہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہلکان کر لیں، بیمار کر لیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، کمزور بن گیا، نڈھال ہو گیا، نماز کے لیے کھڑا ہوتا گر جاتا ہے بیچارہ اور کام کاج کے اوپر جا نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ جناب فاقہ مستی پر ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا، ڈائٹنگ پر، جی ڈائٹنگ پر ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم شریعت پر عمل کریں، دیکھ ایک تو ہے یہ ہے تکلف کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور کسی ایک جو ہے وہ مخصوص کھانے پر آ گئے ہیں، یہ ہے تکلف، اور یعنی عادت کو چھوڑ کر آدمی اور اپنے آپ سے یوں کہہ لیں کہ ایک اپنے آپ پر لازم کر لے کسی چیز کو، میں نے یوں کرنا ہے، صحیح، یہ کچھ عرصے تک چل سکتا ہے۔ ساری عمر کوئی چلا لے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ میں ہمت تھی، جوانی تھی، طاقت تھی، سب کچھ آپ کرتے رہے اور بعد میں پھر ہمت جواب دے گی، اب آپ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ دین اور شریعت کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے مطابق عمل کریں گے نا، دین اور شریعت وہ ہے جو زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی ایسا نہیں آئے گا آپ کے کہ آپ بولیں جی آپ دین اور شریعت مجھے رہنمائی نہیں کر رہے، اب میں کیا کروں۔ جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جائیں گے اسلام اور دین آپ کی رہنمائی کرتا چلا جائے گا۔ اور چونکہ آپ نے ابتدا ہی دین سے کی تھی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ حکم آخر تک باقی ہے، اور آپ جو ہے وہ زندگی کے کسی حصے کے اندر چلے جائیں اسلام کا یہ حکم آپ کی طرف متوجہ رہے گا، اور آپ کھانے پینے میں احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے عمل کرتے چلے جائیں گے، وہی ابتدا والی بات۔ پھر مزید اس کے اندر تفصیل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا بھوک کے آدمی 3 حصے کر لے، ایک حصہ جو ہے وہ پانی کے لیے ہے، غذا کے لیے ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہوا کے لیے ہے۔ اگر یہ ہوا کی بھی ظاہر سی بات ضرورت ہے ہمیں، جس سے ہم نظام تنفس، ہمارا سانس لینے کا جو عمل ہے وہ اسی سے چلتا ہے، تو اگر آدمی اس پر عمل کرے، یہ تو اسلام ہے جو ہمیں یوں کہہ لیں کہ ہماری صحت کا بھی جس کو خیال ہے اور ہماری صحت کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے، اور ہماری جو اخروی روحانی صحت ہے کہ روح کا مضبوط ہونا، اس کی غذا بھی بتاتا ہے، اور جسمانی جو صحت کی غذائیں ہیں، جو طریقہ کار ہے، اسلام ہماری اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ جب بھوک باقی ہو تو چھوڑ دے، پھر 2 چھوٹی چھوٹی باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا اس پر۔ ایک تو یہ نا کہ خود چھوڑے عدنان بھائی جی، کہ مجھے پتا ہے کہ میں اگر 2 روٹی بھوک ہے تو میں 1.5 روٹی کھاؤں اور چھوڑ دوں، یا 1 کھاؤں اور چھوڑ دوں۔ یہاں ایک تعداد ہے، ایک طبقہ ہے، وہ ان کو الگ کیٹیگری میں شمار کر لیتے، جو کسی کے روکنے پہ بھی نہیں رکتے،
माँ बाप अगर कहें ना कि बेटा बस करो ना, अभी थोड़ा सा तो खाया है। और एक और आपने सुना होगा कि जब बंदा अपने पैसों से खा रहा हो ना घर पर, तो वो जितना खाना है उसने खाना है। जब वो किसी दावत पे जाता है ना, अल्लाह अकबर, वो कहता है जनाब मुफ्त का माल है और अभी भी ना खाएं। माले मुफ्त दिले बेरहम, दिले माले मुफ्त दिले बेरहम। तो मैं तो अर्ज किया करता हूँ कि भाई अगर ये खाना मुफ्त का है, पेट तो अपना है ना। हाँ जी जी, तो वहाँ भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखें। वहाँ तो कईयों को ये कहते भी सुना कि यार पेट भर गया, जी नहीं भरा। हाँ, अल्लाह अकबर। और एक तो वाकया मैंने, अब खबर सच्ची या झूठी, ये जिसे हम कहते हैं ना द्रोग बर गर्दन रावी, हाँ जी, कि अगर ये झूठा है तो उसका जो इल्ज़ाम है वो रावी के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। एक जगह पर वो यानी कुछ प्लेयर थे किसी खेल के ना, वो गए बारात पर, उन्होंने आपस में तय कर लिया कि आपने खाने के दौरान पानी नहीं पीना। और शादी पे गए ना बारात के साथ, उन्होंने जो फिर वहाँ पे जो अंधेर नगरी मचाई, फिर बारात में भी उनकी शोहरत हो गई, यार ये कौन सा तबका आ गया है। और वापस आके जो जिस गली में हम रहते थे वहीं से उनका ताल्लुक था, और फिर जो उनकी शोहरत हुई कि ये इतना इन्होंने खाया है, इतना खाया है कि जिसका हिसाब नहीं। एक और वाकया पता चला कि वो खाने के बाद जाके बाकायदा हलक में उंगली डाल के कह करके फिर वापस आके खाता। अस्तगफिरुल्लाह। और ये तो मैंने देखा है खुद, यानी मैं है नहीं शायद उस वाकये का, वो खाना तकसीम करने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम आखिर पे खाएंगे और अपना कोटा भी बचा के रखते हैं साहब, ऐसा नहीं कि बचा कुचा खाएंगे। मजलिस वो जनाब एक शादी में देखा तो वो जो भी इंतजामिया थी ना, वो कोई 8, 10, 12 अफराद पे मुश्तमिल होगी, उन्होंने आखिर पे खाया। अब दूसरे दिन पता चला सबको जनाब वो पेट भी जा रही है, किसी को हैजा हुआ है, किसी को कुछ हुआ। क्यों? वो फिर दबा के खाया ना। ये भी एक लफ्ज है, दबा के खाओ। हो यानी वो दबा के खाओ, पता नहीं मैदे के अंदर वो दबाते होंगे। यार मतलब यहाँ अपना कसूर तो है ना खालिद भाई, मैं तो बार बार वही बात करूंगा। और कभी कभी तो बिल्कुल खुद खा रहे होंगे और किसी पर डिपेंड करके खा रहे होंगे, मैं खा लूंगा और इससे चूरन ले लूंगा, इससे खा लूंगा। तो कहा करते हैं, कहा जाता है कि कभी इतना भी खा लेते हैं कि वो फक्के जाने की भी गुंजाइश नहीं। बाहर ऑक्सीजन से भरपूर माहौल है, माहौल बड़ा जबरदस्त एनवायरनमेंट, ये मामला अपने हाथ। लेकिन आपके यहाँ क्या हाल है, अंदर आपके सांस लेने की भी जगह बाकी नहीं है। तो आप कितने ही अच्छे माहौल में चले जाएं, आपने क्या करना है, अल्लाह नाक आपका बंद हुआ हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वो हैं जो शायद हम खुद क्रिएट करते हैं और इस पर तवज्जो नहीं देते। हम सोचते हैं कि बस ऐसे ही चल रहा है निज़ाम, ये डॉक्टर तो बस कहते हैं थोड़ी उनकी भी रोजी लग जाएगी, भी लग जाएगा। जिसकी जो रोजी है वो अल्लाह तबारक व तआला उसे देगा, लेकिन आप अगर उसूल तोड़ेंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। मुल्की उसूल बयान किए जाते हैं, ट्रैफिक के कवानीन बयान किए जाते हैं, यानी जहाँ जहाँ बॉर्डर्स लगाए जा सकते हैं लगाए जाते हैं, हुदूद बनाई जाती हैं कि ये करना सही है और ये गलत है। इसी तरह जब अल्लाह करीम ने आपको जिस्म की एक अमानत अता फरमाई है तो इसमें भी हुदूद हैं, बाउंड्रीज हैं। अगर देखें खाने के बगैर गुजारा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह करीम ने सारा ही खाना हम पर हराम कर दिया और सभी कुछ खा जाएं, ये भी जरूरी नहीं है। अल्लाह करीम ने यह भी हुक्म नहीं फरमाया है कि सब जितना अनाज पैदा किया गया तुमने खत्म करके ही मरना है, ऐसा नहीं है। हमें जिंदगी गुजारने के उसूल दिए गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को देखें तो एक सिर्फ यही मैटर है, क्योंकि खाने से बड़ा ताल्लुक है ना सेहत का, तो सिर्फ इस एक मैटर को लेकर अगर गुफ्तगू की जाए मदनी चैनल के नाज़रीन, तो भी बहुत सारी डायमेंशंस बनती हैं। साकिब भाई क्या फरमाएंगे कि जब खाना खाने भी बैठ रहे हैं, अब काम यही है, फोकस यही है, लेकिन कुछ इसके तौर तरीके होंगे, कुछ आदाब ताम भी कोई चीज़ होती है कि खाना खाने के आदाब हो। बातचीत में हम हज़ारों आदाब बयान कर देते हैं, तो यूं ना करे तो यूं ना करे, तो ऐसे लफ्ज़ों का इंतखाब करे तो यूं करे, और जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सारे ही हुदूद ख़त्म करके बस अब तो सिर्फ खाना है। यानी जैसे वो होता है ना, पैसा हो कि जैसा हो, खाना हो चाहे कितना हो, इस तरफ जो लोग आकर कबाड़ा करते हैं अपना भी और कौम का भी, क्या कहिएगा उनके बारे में? ये नज़ारा बिलखुसूस शादियों में होता है, जब ये ऐलान होता है कि खाना खुल गया, फिर सारे खुल जाते हैं जी। कैसे खुलते हैं अलामान। यकीनन खालिद भाई, खाना हमारी सेहत के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, इंसान की बका के लिए इंतहाई अहमियत का आमिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम खाना खाएंगे
اچھی خوراک لیں گے، اچھی صحت پائیں گے تو ہم زندگی اچھی گزار سکیں گے۔ ابھی تک ماشاءاللہ استاد صاحب نے، عدنان چشتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، یقیناً یہ ہمارے کھانے کے حوالے سے بڑے احسن انداز میں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کیا سلسلہ ہے۔ لیکن جب کھانا کھائیں تو ہمیں اس میں بھی احتیاط کرنی ہے کہ ہمیں وہ آداب کہ جو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ان کا لحاظ رکھیں۔ مجھے بڑی پیاری بات لگی یہ تو عدنان بھائی کی کہ دین اسلام ہے نا، یہ کتنا پیارا دین ہے کہ ہماری صحت کا کتنا خیال رکھتا ہے اسلام۔ یقیناً اسلام ہماری صحت کا خیال رکھتا ہے کہ ہم نے کھانا کس انداز میں کھانا ہے، اسلام تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے۔ وہ روایت میں ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تندرست جوان پسند ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تندرست کیسے رہے گا؟ جب ساری چیزوں پر اس طرح سے عمل کرے گا تو تندرست رہے گا۔ ذرا یہ اس بات پر اور میں تھوڑا انفسائز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سننے میں لفظ کتنا برا سا لگے گا نا، آپ اپنے پیٹ میں کھانا انڈیلیں نہیں، تو یہ لگتا ہے یار یہ انڈیلنا کیسے بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سننے میں اتنا عجیب سا لگ رہا ہے، جب بغیر چبائے ہم ایسے ہی گٹک لیتے ہیں، نگل لیتے ہیں اور وہ کھانا پیٹ میں اتر جاتا ہے، وہ معدے کو بھی بہت برا لگتا ہے، پھر وہ تباہی لاتا ہے، پھر وہ پریشانی لاتا ہے۔ کھانے کو انڈیلنا نہیں ہے اور نگلنا نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح چبا کر کھایا جائے۔ اچھا، اس میں چبانے میں بھی سائنٹیفکلی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ تو فوقیت ہی رکھتی ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین اس بات کی ارشاد فرمائی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کھانے کو خوب چبا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، جب کھانے کو چباتا ہے بندہ تو منہ میں جو لعاب کا ایک مقدار کھانے میں شامل ہونی چاہیے، وہ صحیح طور پر شامل ہوتی ہے، جو خود کھانے کے ہضم کرنے میں مددگار ہوتی ہے جی۔ لیکن جب ویسے ہی نگل لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ معدے پر آتا ہے۔ امیر علیہ سنت بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح سے کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ دانتوں کا کام آنتوں سے لے رہے ہوتے ہیں۔ جو کام دانتوں کا ہے وہ دانتوں کو کرنے دیں کہ یہ چبانے کے لیے اچھی طرح خوراک کو، غذا کو نرم کر دیں گے، اور اس کے بعد آنت اس کو آرام سے ہضم کر لے گی۔ لیکن اگر ہم نے پورے کے پورے پیسز ایسے ہی پیٹ میں اتار لیے ہیں، پھر آنت اس کو ہضم کرنے میں بھی ٹائم لگائے گی اور پھر یہ بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ کہنا چاہ اور کریں گے، دانت ہڈی کے بنے ہوتے ہیں، ہڈی کی قسم ہے، اور آنت میں ہڈی نہیں ہوتی۔ اب جس کو آپ کام جو دینا ہے وہ دے نہیں رہے، آپ اگلے مرحلے میں اس کو شفٹ کر رہے ہیں تو پریشانی تو ہوگی۔ تو جس کا کام اسی کو ساجے بڑا مشکل ہے، تو دانتوں کا کام اسی کو ساجے تو دانتوں کو اپنا کام دانتوں کو کرنے دیں۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے نا، اب اسلام کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے نا، کھانے پینے کا اور صحت کا، جس طرح سے عدنان بھائی نے اس کی وضاحت کی کافی تفصیل کے ساتھ۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑا پیارا ایک وہ بنے گا کہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا بھی سیکھتے ہیں، کہ جب ایک جائز چیز ہے اس میں ہم ایک چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، تو جو ناجائز اور حرام چیزیں اس سے ہم کس طرح اپنے آپ کو کیسا کنٹرول کریں گے پھر؟ تو جو ہم کھا سکتے ہیں زیادہ، اس کا کھانا ناجائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے تھوڑی بھوک رکھ کے کھایا، زیادہ بھوک رکھ کے کھایا، تو وہ اس کے انوار اور برکتیں تو اپنی جگہ، اور اگر کسی نے کھا لیا لیکن وہ پھر وہ اتنا کھا لیا کہ اس کو ضرر پہنچے، تو وہ پھر شرعی حکم اس پہ لگتا ہے، اس کی بھی صورت الگ مسائل ہوں گے۔ تو جب ہم یہاں خواہشوں کو کنٹرول کریں گے نا، تو وہاں بھی کریں گے۔ سبحان اللہ، چیز بہت اچھی ہے، زبردست قسم کی، وہی میں نے جو آپ کو مثالیں دی ہیں۔ اب اس میں دل تو چاہ رہا کہ یار اس کو پی جاؤ، اس کو کھا جاؤ یار، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہ چلے گا نہیں، کہ آپ کو یہ نقصان دے گا، فائدے مند نہیں ہے، اب آپ روکیں گے۔ یہ تھوڑا سا چلے گا، زیادہ نہیں کھائیں گے۔ اب دیسی گھی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا نا فی زمانہ، صحیح، بعض ایسے طبقے ہضم نہیں ہوتا۔ اب دیسی گھی کا وہ ہضم ہونا تو ایک بات ہے، اور یہاں تو حال یہ ہے ہر ایک کو میسر بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر خریدنا بھی چاہیں نا، جن کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ دیسی گھی خرید پائیں۔ اصلی گھی بھی کہا جاتا ہے، دیسی گھی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں کہا کرتا نا پرانے دور کے بابے، جی، یعنی آج سے کوئی 40-50 سال کے پرانے جو ہیں، وہ بتائیں گے کہ ہمیں گھی کیسا ملتا تھا۔ وہ گھی یہاں رکھا ہوا نا دور،
اور اس کا ڈھکن کھل جائے اگر ڈبے کا، یہاں تک آپ کو خوشبو بتائے گی کہ یہ کیا ہے. صحیح. آج کل تو مل جائے جس کو اچھی بات ہے وہ اپنے سامنے، لیکن وہ ہے. اور مزیدار قسم کا حلوہ ہے، اس میں بادام ہے، پستہ ہے اور کاجو ہے، بڑا زبردست بنا ہوا ہے وہ. لیکن آپ کو میدے کا ایشو کہ آپ ہضم نہیں کر بیٹھ پاتے، آپ کو رکنا چاہیے. بالکل. یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ کسی کے روکنے پہ بھی نہیں رکتے کچھ لوگ. مجھے پتا نا کہ یار یہ اس بچے کو مسئلہ ہے تھوڑا سا، یا یہ اس میرے بھائی کو مسئلہ ہے، یا اس میرے دوست کو مسئلہ ہے، میں کہوں گا یار تھوڑا. اچھا یہ بھی پھر اسلام نے بتایا کہ ٹوکنا کب ہے کب نہیں. صحیح. وہ بیٹھا ہوا ہے بالکل سمجھ لیں کہ اس کے اور اس مرغن سے یعنی کہ میٹھے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے خالد بھائی. اب میں درمیان میں جاؤں گا نا تو وہ کہے گا یار یہ کس ٹائم کہاں سے آ گیا یار، یہ ابھی روکے گا مجھے. یہ کباب میں ہڈی، کباب میں ہڈی. یہاں پر کباب بھی ہوں، چاہے وہ مزیدار سا قسم کا یعنی کہ زبردست سا حلوہ ہو بادام پستوں والا، تو وہ کباب میں ہڈی. اچھا پھر ایسے موقع پہ لوگ رکتے بھی یار اب یہ بیٹھ گئے، اب یہ اس کو ہماری بات سمجھ نہیں آئے گی، اب اس کو کھانے دو. اور اگر بولو گے تو پھر آپ سے چھپ کے کھائے گا کہ یار میرے کھانے کے ٹائم کہیں یہ نہ آ جائے. دعا کرے گا کہ آئندہ کھانے ہاتھ پہ ٹوکنا بھی تو اچھی بات نہیں ہے. تو وہ بات تو ہر ایک جو ہے نا، اب ایک بندہ کھانے بیٹھے اور چار دوسرے بیٹھے ہیں، اب چاروں اس پہ جناب اس کے ٹرینر بن جائیں گے. ایک لقمہ اس نے بڑھایا نہیں ہاتھ، اور ادھر سے چاروں کے منہ سے آواز نکلے گی او یہ کیا کھانے لگے ہو یار. میں نہیں کھاتا، جاؤ یار. نہ تو دوسرے بھائی کو دے دینا اپنے جو لقمہ بنایا ہوا ہے. اب جیسے بندہ روک میں تو کھا نہیں سکتا تو چلے آپ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، آپ کھا لیں. عدنان بھائی ٹرینر آپ کو اس نے اپنا اگر مقرر کیا تب تو ٹھیک ہے. صحیح. مان نہ مان میں تیرا مہمان محاورہ ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ اگلا شخص آپ کو مہمان تسلیم نہیں کر رہا اور آپ خامخواہ اس کے گلے لگ رہے ہیں جا کے یار میں تیرا مہمان ہوں. اگلا دروازہ نہیں کھول رہا، آپ رہنے کی نیت کر. مقصد یہ کہ آپ کو گھاس نہیں ڈال رہا اور آپ اس کے ٹرینر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. یار تجھے میں سکھاؤں گا، تیری صحت کا میں خیال رکھوں گا. بھائی صاحب اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. صحیح. تھوڑا کھایا کرو، اور جو مشورہ دے رہا ہوتا ہے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں. یار یہ نہیں کرو. اچھا اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا سا بیچارہ جس کا جسم بڑا ہوا ہوگا نا، اس کو جو ملے گا یار واک کیا کرو. سبحان اللہ. واک کیا کرو، سبحان اللہ. تیز بھی کیا کرو. وہ بیچارہ دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے آہستہ نہیں چلا جاتا. یا اللہ. تیز واک کریں جی. مشورہ دینے والے ہر ایک مشورہ دے رہا ہوتا ہے، تو دیکھا کریں گے یار اس کو کتنے لوگ مشورہ دینے والے ہوں گے. تو اگر وہ مانگے تو دے دے. مشورے میں بھی تو ہے نا ایک مدنی پھول. بالکل. کب مشورہ دینا ہے، کیا مشورہ دینا ہے، آپ دو. اگر آپ وہ نہیں آپ سے مانگ رہا تو آپ تھوڑا چھپ تو رہو یار. یہاں ہر بندہ ٹرینر بنا ہوا ہے اور وہ بیچارہ تنگ پڑ جاتا ہے یار میں کیا کروں. بعض ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ یعنی جسم پھولا ہوا لیکن ان کے ساتھ رہنے والے بھی بتاتے ہیں کہ یار یہ اتنی خوراک کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے، بس کسی اور وجہ سے. اگرچہ زیادہ چانس یہی ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ اس کا اظہار فرمایا کہ لوگ بعض کا بہانہ بناتے ہیں جی میں بیٹھا رہتا ہوں اس وجہ سے جسم پھول گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ دوائیاں ایسی ریئیکٹ کرتی ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں اور باقاعدہ ایسے لگتا ہے جیسے فومی قسم کے ہاتھ ہوں، اور جیسے وہ دوائیاں چھوڑتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے. خود میں ذاتی طور پہ اس تجربے سے گزرا ہوں. تو وہ پھول جاتا ہے جیسے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ غذائیں ایسی ہیں جب وہ آ جاتی ہیں، کچھ کھانے ایسے ہیں، کتنے سب کچھ خوراکیں بھی ایسی ہیں. بندہ وہ خوراک اگر لے کر سوتا ہے تو صبح اٹھتا ہے تو چہرے پر سویلنگ ہوتی ہے، سوجا ہوتا ہے، پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے. یہ پریشانیاں ہوتی ہیں. تو مشورہ دینے والے بھی ذرا غور کر لیں کہ کہاں مشورہ دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کس انداز میں دینا ہے. بہت ساری باتیں ہیں اس تناظر میں بھی، لیکن صحت کے حوالے سے دیکھیں انسان سب سے بڑھ کر خود اپنا خیر خواہ ہوتا ہے. اگر آپ نے نیت کر لی ہے اپنے ساتھ خیر خواہی کی تو پھر چند یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. کھانے کے حوالے سے بھرپور توجہ دیں. کچھ اور بھی اصول ہیں، کچھ اور بھی قاعدے ہیں، قانون ہیں، ضابطے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر ایک غذا کا بڑا زبردست کردار ہوتا ہے ہماری صحت کے ساتھ. اس لیے اس پوائنٹ کو بہت زیادہ ڈسکس کیا. آگے اور بھی انشاءاللہ ہم چند باتیں آپ کے سامنے لیتے ہیں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہاں اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے میں نے،
میں اس کو کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے. جس کو شوق ہی ڈوبنے کا ہے تو پھر اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزاریں, اور اچھی صحت کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے قرآن و حدیث پر رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی ہم نے الحمدللہ سنی ہے. آگے بھی چند گفتگو, چند باتیں, چند پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ابھی آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. میں کھٹی والا سے اچھا جی. سید زین العابدین میں کر رہا ہوں. کیا بات ہے آج میں آپ کے ٹاپک کے حوالے سے یہ حدیث شریف سناؤں گا. ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی صرف کھانے کا تعلق جو ہے, صحت کا تعلق صرف کھانے سے نہیں, ایک بڑا تعلق روزے سے بھی ہے. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, اور اس پر اطباء کی تحقیق موجود ہے. اور یہ پڑھنے کے لیے میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین اگر مطالعہ کریں, دو بڑی پیاری کتابیں. امیر اہل سنت کی ایک کتاب بھوک کے فضائل, جو فیضان سنت کی پہلی جلد کا حصہ بھی ہے, پیٹ کا قفل مدینہ یا بھوک کے فضائل کے نام سے, مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری کتاب ہے آداب طعام. آداب طعام حاصل کریں. کھانا تو ہے, اور یہ اسلام کا پورا ایک باب ہے, آداب طعام. اور یہ یوں سمجھیں کہ اسلام جن شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے ان شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے, اور اس پر واقعی ہمیں رہنمائی لینی بھی چاہیے. اور اپنا انداز زندگی ہمیں پتہ چلے گا جب اسلام کی رہنمائی لیں گے نا, کھانے پینے کے معاملے میں بھی, کہ ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں اور اسلام ہمارا کیا تقاضا کر رہا ہے اور کیا چاہتا ہے. جب تک روشنی نہیں آئے گی نا تو اندھیرے کی پہچان بھی نہیں ہوگی. خالد بھائی, حدیث پاک کی وہ کتابیں جو یعنی کتب احادیث جنہیں کہا جاتا ہے, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, دیگر ان کے علاوہ بھی جو کتابیں ہیں, ان میں سے کون سی ایسی حدیث پاک کی کتاب ہے جس کے اندر کھانے پینے کے حوالے سے رہنمائی نہیں کی گئی؟ کہ اب جو آداب طعام کے ابواب, آداب الطعام کے نام سے اس طرح کے ابواب جو ہیں وہ حدیث پاک کی تقریباً ہر کتاب کے اندر موجود ہیں. بات یہ ہے کہ انسان دین کی سربلندی کے لیے جو اس نے اقدامات کرنے ہیں, جو اس نے یوں کہہ لیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلام پر ہونے والے اعتراضات یا دیگر معاملات کی اس نے جو حفاظت کرنی ہے, تو اس کے لیے اس کی صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے. جب تک وہ کھانا طریقے سے نہیں کھائے گا, شریعت کے مطابق نہیں کھائے گا, جب تک وہ اپنی صحت کا جو ہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے لحاظ نہیں رکھے گا, تو وہ دین کا دفاع کیسے کرے گا؟ کھا کھا کے غلط چیزیں غلط انداز میں اپنی صحت کا اس نے بیڑا غرق کر لیا. اگر سارے کے سارے لوگ معاذ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے, کیسے دین کی خدمت کریں گے, کیسے اسلام کا دفاع کریں گے؟ اس لیے دین اسلام ہمیں ابتدا سے, کہ وہ جو لقمہ آپ نے لے کر جانا ہے اندر, اس سے پہلے بلکہ آپ دیکھیے ماں کے دودھ کے حوالے سے اور باقی یوں اس کی زندگی کے اندر, یہ دراصل انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے دین اور اسلام نے اسی انداز میں اس کو فوکس بھی کیا, اس کے مسائل بھی بیان کیے, اور علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا. یعنی یہ تو امیر اہل سنت تو یوں کہہ لیں کہ آپ کی ایک حکمت ہے, تدبر ہے آپ کا, کہ آپ کھانا کیسے ہے یہ بھی بتا رہے ہیں آداب طعام کی صورت میں, اور وہ بھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں, جو قرآن کی تعلیمات ہیں, وہ آپ آسان انداز میں ہم تک لے کر آ رہے ہیں. اور ایسے ہی پھر وہ جو پیٹ کا قفل مدینہ کے نام سے ہے, اگر اس کو دیکھا جائے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے. علامہ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی, انہوں نے اس زمانے میں 3ری 4تھی صدی ہجری میں کتاب الجوع کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی پوری کی پوری, بھوک کے فضائل. اور اسی طرح اور بھی کئی بزرگان دین نے لکھا. صوفیت کی ابتدا, یا یوں کہہ لیں کہ جو اللہ والوں کا جو تعلیمات ہیں, اس کے اندر تقلیل طعام ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے, جو بندے کی بھوک پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو مراتب ہیں, جو یوں کہہ لیں کہ ولایت کی جو سیڑھیاں چڑھتا ہے بندہ, اس کے اندر جو 3 بنیادی چیزیں, تقلیل کلام جو ہے اور تقلیل منام ہے, تو اس کے اندر ایک تیسری چیز جو ہے وہ بنیادی چیز کی حیثیت رکھتی ہے, وہ کم کھانا ہے. وہ اسی لیے صحت بھی اچھی رہے گی, عبادت کے اندر جو ہے اتنا کھا رہا ہے جس پر قوت حاصل ہونی چاہیے, قوت حاصل کر رہا ہے, اور پھر جو نقصان جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے سے ہی بندہ رک جاتا ہے, اور پھر وہ نورانیت اور انوار اور یہ
بعض لوگ جو ہے وہ یوں کہہ لیں ڈائٹنگ تو کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن بھوکا رہ رہا ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ کر شریعت پر عمل کرے گا، شریعت پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، صحت بھی اچھی ہے، ثواب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ویسے سارا دن بھوکا رہے بندہ، بھلے سارا دن رہے ساری رات رہے، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، لیکن 6-8 گھنٹے جو شریعت نے وقت بتایا ہے وہ شریعت کے مطابق کھا کر اور پھر افطار کر کے اگر وہ بھوکا رہتا ہے یوں اس انداز میں تو اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، ڈائٹنگ کی ڈائٹنگ ہے، یعنی روزہ رکھے تو اس کا بھی فائدے ہیں، پورا دن ہی بھوکا رہ رہا ہے، لیکن اپنے کھانے میں سے اگر چند لقمے کم کر لیتا ہے اس کا بھی ثواب ہے، اور اس پر بھی انعامات کی بشارتیں عطا فرمائی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اس حوالے سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ پڑھنے کے لیے 2 بنیادی کتابیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، پیٹ کا قفل مدینہ اور آداب طعام، ان کا مطالعہ کریں مدنی چینل کے ناظرین۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک جملہ انہی کتابوں میں سے میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، اور یہ صالحین کا صلح کا انداز ہے کہ وہ ایک ایسی مثال دیتے ہیں کہ بہت بڑا پہاڑ جو ہے نا اس کو آسان کروا دیتے ہیں، اس کو سر کروا دیتے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ جب مچھر ہے نا کسی کے جسم پر بیٹھتا ہے، زیادہ خون پی لیتا ہے نا، پھر وہ اڑ نہیں پاتا، بالکل نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے جسم پر بیٹھا ہے وہ پھر اس کو مسل دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس نے زیادہ کھایا۔ اسی طرح جو لوگ زیادہ کھانے کی شوقین ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کھا کھا کے تھک گئے، اب اٹھا نہیں جا رہا، اب کیا کریں، اب اٹھ گئے تو اب سستی ہو رہی ہے، اب کام نہیں ہو رہا۔ یہ کیوں ہے؟ آداب طعام سے نا واقفیت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کھانا بھی سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کھانا بھی ہوگا، اور صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کھا لیا اور اپنی خواہش پیٹ کی پوری کر لی۔ جب سنت کے مطابق کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ ثواب کا بھی باعث بنے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں بھی اس سے حاصل ہم کر سکیں گے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ خالد بھائی، آج دا موضوع صحت مند کیسے رہے؟ اسی گاؤں دیہات دے وچ رہن والے اس وجہ تو اسی مار کھا جانا کہ لوکل جڑے ڈاکٹر نے کمپاؤنڈر اے کورس کر کے 4-5 مہینے والا وہ دکانہ کھول کے بیٹھے نے تے بیمار نزلہ زکام کھانسی انہاں کول دوائی لے لے کے وہ وقتی طور تے آرام آ جاندا ہے، لیکن بعد وچ اتنی آزمائش ہوندی کہ کئی اموات بھی واقع ہو چکیاں نے۔ تے برائے مہربانی رہنمائی فرماؤ کہ ایو جے ڈاکٹراں دی دکان کھول کے بیٹھنا کیسا، اور ساڈے جے بندے انہاں کول دوائی لینا کیا اے ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پیاری عمر بھائی دی بارگاہ چردے کیا والا کلام لازمی سنا دینا، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا ٹھکانہ اپنا سرکار کی گلی میں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان بندے نو تے نہیں جانا چاہیے کم از کم، واہ جی واہ، جب آپ کچھ تفصیل ہو جائے اس پر۔ جی دیکھیں خود ہی بتا رہے ہیں وہ کہ ایسا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اس طرح کا ہے تو نہیں جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ قمر بھائی چلے جائیں گے ان کے پاس، تو بہت اچھا کہ آپ نہیں جائیں گے، ظاہر سی بات شیئر کرتے ہوئے سوال تاکہ دوسرا سوال میں جواب دے دیا نا جی انہوں نے۔ شعور ملے۔ نیم حکیم دیکھ لیں جو بندہ اہل نہیں ہے، نا اہل کے پاس جائیں گے تو پھر پچھتائیں گے۔ وہی 2 چیزیں ہیں نا کہ اس میں چاہے کوئی بھی چیزیں علاج لے لیں یا کوئی علاج اس لیے جو اہم ہے کہ اس کا تعلق دوسرے کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، صحت کے ساتھ ہوتا ہے، تو شرعی اور قانونی اجازت یہ دونوں ہونی چاہیے تب وہ علاج کرنے۔ پورا اس کا ایک ضابطہ بھی بیان کیا ہے کہ کون علاج کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، شریعت نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ سرٹیفائیڈ مجھے پتا ہے ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ یہ شخص جو ہے یہ مطلب اس قابل نہیں ہے، اہل نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے، تو میں اس سے اگر کام کرواؤں گا تو پھر میری بھی تو نا اہلی ہے نا، تو نا اہل کو کام سونپنا بھی نا اہلی کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے نا اہل کو کام سونپ دیا نا تو آپ اپنے بارے میں بھی غور کر لیں گے کہ میں اہل ہوں کام سونپنے کا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں ہاں جی، اور معلومات بھی اچھی رکھیں۔ اور مجھے ایک ہمارے ماحول کے ہیں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر مجلس کے، انہوں نے بڑا پیارا مجھے مشورہ دیا۔ آصف بھی دیکھو یار، آپ اگر 3 یا 4 ڈاکٹر جو ایک درمیانے لیول کے ہیں ڈاکٹر لیکن درمیانے لیول کے ہیں، ان کو آپ فیس دے دیتے ہو 4 دفعہ، اور پھر بعد میں آپ جاتے ہو ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس، اسپیشلسٹ جسے کہتے ہیں نا، تو اس کے پاس جاتے ہو اور جا کے ان 4 کے برابر پھر آپ فیس دیتے ہو، مطلب یہ 500 لیتے ہیں 4، اس کو آپ نے 2000 دینی ہے یا 1500 دینی ہے یا 2500 دینی ہے۔ آپ جب ان 4 سے آپ بھگت لو گے نا
پھر جانا اس کے پاس ہے آپ نے، کیونکہ آپ کا جو کیس کی باریکیاں ہیں وہ پکڑے گا. صحیح. تو آپ پہلے کیوں نہیں چلے جاتے؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا، وہ مشہور ہے سستا روئے بار بار بار، مہنگا روئے ایک بار. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر چیز کا اسپیشلسٹ ہے، تو ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہے اس کے پاس آپ جگر کا لے کے فنکشن پہنچ جائیں گے کہ میرے جگر میں پرابلم ہے، اول تو وہ ڈاکٹر ہی شاید منع کر دے کہ میں ہارٹ کا ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں. تو اگر آپ جگر کے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں گے نا، اس کا کام ہی اس ایریے کے اندر ہے، جگر والے ایریے میں جتنے متعلقات ہیں وہ آپ کا اچھا علاج کر دے گا، آپ کو اچھی طرح ڈائگنوز بھی کر دے گا، آپ کو بتا بھی دے گا کہ آپ کا مسئلہ مرض ہے کیا اور اس کا علاج کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہم اصل میں جو عوام جاتی ہے نا عمران بھائی، یہ عام طور پہ اس وجہ سے بھی چلی جاتی ہے، اس طرح کے جو جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ تھوڑے سے پیسے لیتا ہے، دوائی دیتا ہے اور بندہ صحیح ہو جاتا ہے. وہ پھر جب ہم انہی کے نسخوں کو جب دکھاتے ہیں نا کسی بڑے ڈاکٹر کو، وہ بتاتا ہے یہ بہت ہائی پوٹینسی کی دوائی دی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ بخار کا علاج کرنے کے لیے کوئی کینسر کی دوائی دے دی، اللہ بڑے مرض کی. سر میں وہ بعد بچے چھوٹے شیرخوار بچے ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی مریض کو لے کر کے ایمرجنسی میں کوئی صورتحال بنی، تو بہرحال ڈاکٹر کے پہنچے تو اس نے انجیکشن لگا دیا. انجیکشن لگایا، آرام آ گیا. تو رات کا وقت تھا، تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا. تو بہرحال اس وقت تو آرام آ گیا، تو گھر واپس آ گئے. اس کے بعد جب جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس پہنچے کہ جناب یہ پرابلم ہوا تھا، یہ دکھایا، رات یہ انجیکشن لگوایا. اس اللہ کے بندے نے کانوں کو ہاتھ لگایا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے بولا بھائی ہم تو جب بھی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اب بھی ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا یہ جو انجیکشن انہوں نے لگایا یہ مسئلہ حل تو کر دے گا، لیکن یہ پستول سے مچھر مارنے والا کام ہے. یہ اچھی مثال دی آپ نے، بڑی مثال ان کی کلک کی، مجھے یاد رہ گئی. مچھر مارنے والے، پستول سے مچھر مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہونا ہے، پریشانی ہوتی ہے پھر اس سے. اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ایک ایسا اچھے افراد بھی، ایسا اچھا طبقہ بھی ڈاکٹرز وغیرہ میں موجود ہوتا ہے. ہر زمانے کے ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں استاد صاحب، جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ رپورٹس وغیرہ کروا کر گئے ایک ڈاکٹر کے پاس، تو اس نے ٹوکن لیا، فیس سبمٹ کی، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد جب چیک اپ کروا رہے ہیں نا، ڈاکٹرز نے ساری رپورٹس دیکھی اور اس کے بعد بتایا کہ یہ جو مسئلہ ہے نا یہ میرا نہیں ہے. اچھا، یہ کیس میرا نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے فلاں فلاں، یعنی اسی ہاسپٹل کا کسی اور کمپاؤنڈ میں بھیجا اور کہا وہاں چلے جائیں، ان کا ہے، اور میری فیس یہاں سے ریفنڈ کروا لیں. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کتنی پیاری رہنمائی ہے یہ. ایک طبیب کا ایسا اچھا تعلق. اچھا آئندہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی بات ہوگی نا، وہ بندہ یاد آئے گا کہ یار اس بندے نے رہنمائی یاد آئے گا، سچا ہونا یاد آئے گا، اس کا سچا ہونا، اس کا اچھا اخلاق یاد آئے گا. تو اگر ہم کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم کردار کے اگر غازی ہیں نا، تو پھر ہماری بات کھری ہے. جی جی، لوگ یاد رکھیں گے، بار بار آئیں گے. لیکن اگر کردار اچھا نہیں ہے، ایسا ہے کہ سیکھا کچھ ہے اور کر کچھ اور رہے ہیں. صرف نسخہ پڑھ کر ہم نے دوا دینا سیکھا ہے اور مریضوں کی تشخیص کرنی شروع کر دی ہم نے. یہ پریشانی والا معاملہ ہے. جس طرح سے کالر نے بات کی، نہ اس طرح پیشہ اختیار کرنا چاہیے، اور نہ اگر پتہ ہو کہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ لباس خضر میں راہزن ہے، یہ یوں سمجھیں کہ راستہ بتانے والے کے روپ میں ڈاکو ہیں، تو پھر ان سے بچنا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. مزید کچھ کال دیجیے. اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ خالد بھائی، اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے تو وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے صحت مند رہے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت پیارے آپ نے بات کی، اچھا پیغام تھا. اللہ آپ کو برکت دے. فجر کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے نا، تو یہ ہم ان لوگوں کی اگر تحقیقات پڑھیں یا وہ جو کتابیں لکھی، وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھیں آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. تو ایک مسلمان جب فجر کے لیے اٹھتا ہے نا، نماز فجر کے لیے، وہ سارے کام آٹومیٹکلی کر رہا ہوتا ہے.
اس کے فوائد بھی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا، اس نے جو فرض کی عبادت وہ ادا کر، اس عبادت میں رب تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں ہمارے لیے، تو وہ حکمتیں ساری پھر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو فجر کے لیے اٹھیں گے، نماز فجر کے لیے، تو وہ سحر خیزی جسے کہتے ہیں، اس کے ایک بڑا جناب نثر میں لوگوں نے شاعری کر کے سمجھایا ہے کہ یہ فائدہ صبح پرندے چہچہا رہے ہیں اور سبزہ آپ دیکھیں گے، آپ کی آنکھوں کو ایک فرحت ملے گی، تازگی ملے گی، آپ کو تازہ ہوا ملے گی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں آٹومیٹیکلی حاصل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اٹھنا کیا ہے، مقصد کیا ہے، رب کی رضا، نماز فجر کے لیے اٹھ رہے ہیں جو کہ ہم پہ فرض ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کریم ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فرائض، سنتیں، مستحبات اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت بہترین آپشن الحمدللہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑے رہیں، وابستہ رہیں۔ کچھ کالز مزید دیجیے۔ عمر حیات اتاری تاندلیاں والا سے گزار ہوں۔ خالد بھی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، یہ کلام لازمی سنا دیں، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ سبحان اللہ، زبردست کلام کی فرمائش۔ یہاں میسج ہے میرے پاس، اور یہ ہے کہ آپ میری فرمائش کا کلام نہیں سناتے، اور فرمائشیں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ عمر بھائی یہ والی ہم بھی سنا دیں۔ عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، ٹھیک ہے جی۔ رجب اتاری بھائی ہیں، اور محبت بھرا میسج کیا آپ نے، بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے، اور منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دحا کر دیں، اس کلام کی فرمائش ہے۔ سید کونین سلطان جہاں، ماشاءاللہ، اس کلام کی بھی فرمائش آئی۔ اور سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، دعائے مدینہ سے نوازیں اللہ کریم ہم سب کو، حرمین طیبین کی با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے۔ اچھا جی، عمر بھائی کو عمرہ بہت مبارک ہو، کیا بات ہے جی، اللہ کریم برکت دے، ماشاءاللہ عمر بھائی۔ چیچا وطنی سے میسج ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سلسلہ بہت اچھا ہے، ٹاپک بہت پیارا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی فرمائش یہی ہے کہ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، کوئی دنیا یا یہ کلام کی فرمائش ہے۔ اور اے سبز گنبد والے، اس کلام کی بھی فرمائش کی گئی، ریکویسٹ ہے یہ کلام سنا دیں۔ میرا گدا میرا منگتا، سبحان اللہ۔ سلمان بھائی کی آواز میں کلام سنا دیں، رحم رحم یا رحمان، سبحان اللہ۔ اور ابو بکر ہیں تلا گنگ سے، کوئی کیا جانے جو تم ہو خدا ہی جانے کیا تم ہو، اس کلام کی فرمائش کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹھیک ہے، جڑا والا سے میسج ہے، کلام کی فرمائش ہے، اور ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ بہت سارے کلاموں کی فرمائشیں ہیں، اور کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ابھی ایک پروموشن دیکھتے ہیں۔ اور بہت زبردست علم دین کا ذخیرہ حاصل کرنے کے لیے مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک زبردست پرومو ہے، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں اردو زبان میں لکھی آسان تفسیر؟ کیا آپ سیکھنا چاہیں گے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے انبیاء کرام کی سیرت؟ تو پھر آج ہی وزٹ کیجئے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو صالح محمد قاسم اتاری مدظلہ العالی کی ویب سائٹ۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے مزید آپ پڑھ سکتے ہیں مفتی قاسم اتاری کی کئی اہم آرٹیکلز، اور دیکھ سکتے ہیں معلوماتی اور اصلاحی موضوعات پر مشتمل پروگرام سیریز۔ تو پھر وزٹ کیجئے www.muftiqasim.net۔ ماشاءاللہ، ضرور وزٹ کیجئے، اور انشاءاللہ علم دین کا بڑا زبردست ذخیرہ ہاتھ آئے گا، اور بہت سارے اس طرح کی ڈائمنشنز ہمیں پتہ چلیں گی جن پر ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ یہ علم دین ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی دلاتا ہے، اور آخرت کے عذابات سے بچا کر رب العالمین جل وعلا کے انعامات کے گھر جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ کچھ کالز آپ کی مزید لے لیتے ہیں۔ میرا نام فاطمہ اتاریہ ہے، میں ممکن عباس سے عرض کر رہی ہوں، آپ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ بھائی، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ مزید مجھے ایک کلام سنا دیجیے۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ماشاءاللہ، متعدد فرمائش اس کلام کی، ماشاءاللہ۔ مزید
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مدنی چینل کا جو پروگرام ہے یہ بڑا زبردست پروگرام ہے، گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا، کوہ غم پڑا ہے سر پر میں مدینہ چھوڑ آیا۔ مزید نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک میسج یہ بھی ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، یہ کلام سنا دیں۔ اچھا، صحت مند رہنے کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کی جائے، ماشاءاللہ، زبردست، جزاک اللہ، اللہ کریم برکت دے۔ عمر بھائی کچھ کلام شامل کیجیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بندوں کو بھی نبھاؤ، ہم بندوں کو بھی نبھاؤ، کلس روزے کا چمکا، وہ کلس روزے کا چمکا، وہ کلس روزے کا چمکا، سر جھکا کج کھلا، سر جھکا کج کھلا، وہ درے دولت پہ آئے، دیکھو وہ درے دولت پہ آئے، وہ درے دولت پہ آئے، جھولیاں پھیلا شاہ ہو، جھولیاں پھیلا شاہ ہو، جھولیاں پھیلا شاہ ہو، حق درود تم پہ بھیجے، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، جگہ پانی عطا کر دے، بھری جنت ہی پا کر دے، جگہ پانی عطا
کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف لتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف لتا کر دے، جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، ہاں جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سڑا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سڑا کر دے، اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، عطا کر دے، بلا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے، عطا کر دے، بلا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے، نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے، اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا مگتا
کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے، کاش کوئی کہہ دے آ کر میرے کانوں میں، چل تجھ کو مدینے میں، پھر سرکار بلاتے ہیں، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے خدا کرے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک پیکج شامل کرتے ہیں جانشین امیر اہل سنت کا، ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ صرف تمام انبیاء کرام کے معجزات اور ان کی خوبیاں عطا فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام کو بعض ایسے معجزات سے بھی نوازا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی میں نہ تھے۔ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ بھی انہی معجزات میں سے ہے کہ یہ معجزہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا تھا، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ بلکہ اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن شریف کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیا تھا کہ جس سے آپ علیہ السلام اپنے جھولے میں کھیلا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے تو آپ کی علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں،
کرتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اللہ 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 اللہ. خود خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور جس وقت وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تو میں اس کی آواز سنا کرتا تھا. تو پھر کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اعزازی یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو. اعزازی یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو. افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. حضرت علامہ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب نور محمدی حضرت سیداتنا آمینہ میں منتقل ہوا تو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگی. ساری مخلوق ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگی اور زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے. اے کرسی فخر کی زرہ پہن لے. اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا. اے ہیبت اور روب و دبدبا کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ. اے جنت خوب آراستہ ہو جا. اے محلات کی حورو تم بھی بلندی سے دیکھو. اے رضوان یعنی اے باغبان جنت جنت کے دروازے کھول دو اور حور و غلما کو سامان زیرے سے آراستہ کر کے کائنات کو خوشبوؤں سے معطر کر دو. اے داروغ جہنم جہنم کے دروازے بند کر دو کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمینہ کی طرف منتقل ہونے والا ہے. اور جس گھڑی یہ نور منتقل ہوگا تو اس کی پیدائش مکمل ہو جائے گی اور یہ نور لوگوں کے سامنے کامل انسان بن کر ظاہر ہوگا. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانشین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سفر فرمایا اور بنگلہ دیش کا یہ سفر تھا زبردست ماشاءاللہ. بیانات کا سلسلہ رہا اور ان میں سے ہم مختلف کلپس دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جانشین امیر علیہ سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. ان کا فیضان اور جاری و ساری فرمائے. ماشاءاللہ یوں جدول عطا فرما رہے ہیں محنتیں فرما رہے ہیں. اللہ کریم ان کی مساعی کو مشکور فرمائے خدمات قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین ٹاپک آج ہمارے سلسلے کا رہا صحت مند کیسے رہیں. دو بہت بنیادی اور اچھی باتیں یہ بھی ہیں صحت مند رہنے کے حوالے سے کہ ورزش کا کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کیا جائے. کچھ واک کریں ورزش کریں ایکسرسائز کریں اور یہ کسی فیزیو تھراپسٹ کے بتائے سے کسی سے جو اچھے ماہر ہوں اس فن کے ان سے پوچھ کر کریں. ورنہ بغیر پوچھے آڑے ٹیڑے ہونے سے
ایک آدھ رگ ادھر ادھر ہو گئی تو بہت زیادہ پریشانی میں آ سکتے ہیں. لہذا ورزش کرنی ہے تو یہ بھی سیکھ کر کرنی ہے. بغیر سیکھے جو کام کریں گے وہ فائدے کے بجائے مشکل میں ہمیں ڈال سکتا ہے. اور ایک اور بڑی بنیادی بات یہ بھی ہے کہ اپنی نیند پوری کریں. اگر نیند پوری نہیں کریں گے تو چاہے جسم دیکھنے میں کتنا ہی ہٹا کٹا اور اچھا محسوس ہوتا ہو اور کتنا ہی صحت مند اور تندرست آپ لگتے ہوں، لیکن جو انٹرنل فنکشنز ہیں وہ پرابلم کرنے شروع ہو جائیں گے. جب دماغ کو پراپر سکون نہیں ملے گا، جتنی دیر کا آرام بدن کو چاہیے اتنا ریسٹ نہیں کریں گے، تو یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ جب ہمت ہے، طاقت ہے، یعنی جوانی کے ایام تو اچھے گزار لیں، لیکن جب بڑھاپا آئے گا تو وہ ایک دم سے آ جائے گا اور پھر سخت تھکا دینے والا ہوگا. جو بڑے عمر کے افراد ہیں ان کو اس طرح کی باتیں کہتے سنا بھی ہے اور کچھ مشاہدات بھی اس طرح کے دیکھے جا رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں عقل و سمجھ عطا فرمائے. استاد صاحب قبلہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی ایسے ضعیف عمر کے فرد سے، بڑی عمر کے فرد سے پوچھ لیں جو واقعی سمجھدار ہو، بتانے والا بھی ہو کہ جوانی کو اگر اچھے اہتمام سے، اچھے انداز سے، صحت اور تندرستی کے اصولوں کے مطابق رہتے ہوئے گزاریں گے تو انشاءاللہ بڑھاپا بھی آرام و سکون والا ہوگا، ورنہ یہ مزید پریشانی ہے. کہا تو جاتا ہے کہ بڑھاپے میں مشکلات زیادہ بڑی مشکل لگتی ہیں اور ایک محاورہ بھی اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے. بہرحال لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. جو وقت، جو صحت ہے، اگر ان کو ہم نے ایک مرتبہ ضائع کر دیا تو انہوں نے پلٹ کر نہیں آنا ہے. صحت پلٹ کر کبھی آ بھی جاتی ہے لیکن پریشانی پھر یہ ہوتی ہے کہ پہلے جیسی چیزیں نہیں رہ پاتی. صحت مند زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام کے اصول و ضوابط پر عمل کیجیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ذہن بھی ملے گا اور اللہ نے چاہا تو ہم اچھی زندگی گزارنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ والسلام شامل کرتے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. نیا دن ہے، صبح پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے